أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيء ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ہمارے آج کا یہ سبق کا آغاز آیت نمبر 19 سے ہو رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 19 پچھلی آیات سے متعلق ہے، جڑی ہوئی ہے۔ میری آواز آپ حضرات کو آ رہی ہے؟ مجھے سن پا رہے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ اصل بات یہ تھی کہ ابو جہل جب مکے سے نکلا تو اس نے کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ جو ہم میں سے حق پر ہے آپ اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیجئے گا۔ قرطبی کے مطابق ابو جہل نے یہ دعا میدان بدر میں کی تھی، اور ابن کثیر کے مطابق اس نے مکے سے نکلتے وقت کعبۃ اللہ سے کے پردے کو پکڑ کر یہ دعا کی تھی۔ تو یہاں سمجھیں، ان اگر تستفتحو، تستفتحو نہیں ہے، تستفتحو، ان تستفتحو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو۔ تستفتحو میں تستفتحو فتح سے نکالا ہے تو وہ غلط ہے بھئی، فتح سے نہیں ہے۔ ان تستفتحو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ آ چکا، جاءکم تمہارے سامنے آ چکا، الفتح فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر یہ حرکت کرو گے، اگر تم پھر یہ کام کرو گے، تعودو لوٹاؤ گے، ریپیٹ کرو گے، نعود تو پھر ہم بھی وہی کام کریں گے، یعنی جس طرح تمہارے اوپر فتح مسلمانوں کو ہم نے دی ہے، اسی طریقے سے پھر ہم مسلمانوں کو فتح دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، وَلَن اور ہرگز نہیں، تغنیہ تم کو فائدہ دے گا، عنکم تمہارے واسطے، فئتکم تمہارا لشکر، شیئا کچھ بھی، ولن تغنی عنکم تم کو ہرگز بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، شیئن ذرا سا بھی، فئتکم تمہارا لشکر، ولو کثرت اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو، ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، تمہاری جمعیت چاہے کتنی بڑی ہو جائے، چنانچہ ولو کثرت اور فئتکم ان دونوں کو شامل کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دشمن کتنی بڑی تعداد میں ہے، مسلمانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں وائٹ بورڈ ٹرائی کرتے ہیں، اللہ کرے آج چل جائے وائٹ بورڈ۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو اہل کفر کی تھی، ولو کا صورت، ٹھیک ہے، اور فئتکم ولو کا صورت، تو اس میں دو چیزیں ہیں، تعداد زیادہ ہے
ٹھیک ہے، اور وسائل زیادہ ہیں۔ یہ دو باتیں مسلمانوں کو سمجھائے گی، اور یہ دو باتیں اہل کفر کو سمجھائے گی۔ بھئی تم کتنی بھی بڑی جمعیت لے کے آ جاؤ، تم کتنی بھی بڑی تعداد لے کے آ جاؤ، یہ دونوں چیزیں ہی اہل کفر کے پیش نظر ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں تمہیں ان چیزوں کا بالکل بھی قطعاً کسی بھی درجے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی کر لو، چاہے کیسا بھی کر لو۔ تو یہ دو باتیں یہاں پر سمجھائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ان تستفتحوا، اچھا جی، کسی کا اچھا یہ میسج تو کفار کے لیے، یہ بات ان تک کیسے پہنچائے گی؟ بھی ایسا نہیں ہے کہ کفار جو ہے وہ قرآن نہیں سنتے تھے، کفار قرآن سنتے تھے، اور کفار آج بھی قرآن سنتے ہیں۔ یا یہ ذہن میں رکھیں، اہل کفر اور جو مد مقابلین ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے اویئرنیس رکھنے کا۔ جب بھی کوئی مد مقابل آتا ہے تو سامنے والا اویئرنیس ضرور رکھتا ہے۔ یہ صرف ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ ہم سامنے والے کی اویئرنیس نہیں رکھتے، ہم بھولے بن جاتے ہیں، نہیں جی ہم تو بہت اچھے اور وہ بھی بہت اچھے، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اہل کفر نے ہمیشہ مسلمانوں کی جاسوسی کی ہے، اہل اسلام اس میں کمزور ہے۔ اہل اسلام کا جذبہ جہاد بار بار ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب دیکھیں مسلمانوں کو اتنی مار پڑ رہی ہے، مجال ہے کہ کوئی ہل کے دکھا دے۔ تو جب تک ان کے اوپر خود نہیں پڑتا تو ان کو خود ہوش نہیں آتا۔ ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ تو تو مسلمانوں کو تسلی ہے، اور اس کے ضمن میں کافروں کو تنبیہ ہے کہ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہارا لشکر کتنا بڑا ہو جائے اور تمہاری تعداد کتنی زیادہ ہو جائے، یعنی فِئَتُكُمْ، تمہارا لشکر کتنا بڑا ہو جائے، لشکر سے مراد لشکر کی تمام ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، لشکر کے تمام ہوتے ہیں، اور کثرت کا مطلب تعداد۔ چاہے کتنی بھی ٹیکنالوجی ہو لیکن تعداد ایک بہت بڑا معنی رکھتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا، اس کے بغیر کوئی حرکت نہیں کر سکتا، اس کے بغیر کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو نمبر ایک تو مسلمانوں کو اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے کہ دشمن چاہے کتنی بڑی تعداد میں آ جائے، یاد رکھنا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کی بڑی تعداد کا۔ چنانچہ حضرت خالد ابن ولید 60,000 کے مقابلے میں گئے، اکیلے نکل گئے، پھر مسلمانوں کے اصرار کے اوپر 60 آئے، اور تاریخی فتح نصیب ہوئی۔ 60 کو 60,000 کے مقابلے میں تاریخی فتح، اختیاری طور پر مد مقابل لیے گئے۔ تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں ایسے سمجھ میں نہیں آ سکتی، جب انسان میدان میں اترتا ہے تبھی سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ ہمارے سامنے افغانستان کا حال ہے، ہمارے سامنے دنیا کا حال ہے۔ ایک منٹ۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی گئی، اور اس کے ضمن میں اہل کفر کو بھی یہ للکار دی گئی کہ چاہے تم کچھ بھی بن کے آ جاؤ، کیسے بھی بن کے آ جاؤ، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہارا لشکر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، تمہاری جمعیت کہیں بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اس کی بنیادی وجہ ہے، اور بنیادی وجہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی معیت۔ معیت بہت سے معنوں میں آتا ہے، معیت مدد کے معنوں میں بھی آتا ہے، تعاون کے معنوں میں بھی آتا ہے، نصرت کے معنوں میں بھی آتا ہے، ساتھ کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اصل تو جو جو مین کردار ہوتا ہے وہ جنگ جتواتا ہے، جمعیت دونوں طرف ہوتی ہے۔ تو جو مین کردار ہے وہ سپاہ سالار کا ہوتا ہے، مین کردار سپاہ سالار کا ہوتا ہے۔ وہ اگر فوج کو کنٹرول نہ کرے تو فوج کسی بھی طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔
تو مین کردار سپاہ سالار کا ہوتا ہے. وہ سپاہ سالار بک جائے یا اس کے تحت جو کمانڈرز ہوتے ہیں وہ بک جائیں تو پھر مسئلے گڑبڑ ہو چکے ہوتے ہیں. جیسے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے سپاہ سالاروں کا معاملہ ہے. ورنہ ہمارے ملک کی جمعیت اور ہمارے ملک کے معاملات تو وہی جذبہ جہاد والے ہیں. صرف اس کو ہوا دینے والا کوئی ہونا چاہیے. اس کو ہوا دینے والے کوئی نہیں ہے. چنانچہ ٹیپو سلطان کے ساتھ یہ ہوا اور اسی طرح کی چیزیں ہوئیں. تو مین سپاہ سالار ہوتے ہیں تو مین کردار ہوتا ہے. تو اللہ اس کردار کی طرف وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ کہ مسلمانوں کے لشکر اگر اخلاص کے ساتھ ہے اور ان سب قوانین کے ساتھ ہے تو وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ کی مدد مومنین کے ساتھ ہیں. جو پیچھے ہم نے قوانین ذکر کیے ان سب کی طرف اشارہ ہے اور آگے جو قوانین ذکر کریں گے ان کی طرف بھی اشارہ ہے. دیکھیے میں ان قوانین کی طرف جا رہا ہوں. پہلا قانون پہلا قانون کیا تھا؟ پچھلی آیت مبارکہ کی طرف آئیں. پہلا قانون میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے. یہ پہلا قانون. اس کے بعد دوسرا قانون آگے آ رہا ہے اطاعت امیر. ٹھیک ہے. اور تیسری بات ہے کہ ذہنی طور پر بھی اطاعت امیر ہو. ٹھیک ہے. چنانچہ یہاں سے بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. چنانچہ یہ دوسرا قانون ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی. کہاں گیا؟ اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ اور اس سے منہ نہ پھیرو. وانتم تسمعون اس حال میں کہ تم اس کو سن بھی رہے ہو. یہ قید اتفاقی ہے. جی. اتفاقی کا کیا مطلب ہے؟ کہ انجانے میں مسلمان کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ کوتاہی ہو جائے کچھ ایسا معاملہ ہو جائے لیکن جو مومن جانتا ہے ٹھیک ہے وہ بطور مومن کبھی بھی پیغمبر کی اطاعت سے ہٹ نہیں سکتا جب پیغمبر نے اس کو کہا ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون کہ ان کے ماننے سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم اس کو سن لیتے ہو. دیکھیے دو قسم کی قیود ہوتی ہیں. مجھے مجبوراً وائٹ بورڈ کھولنا پڑا ہے لیکن عجیب سی فیلنگ ہو جاتی ہے یہ وائٹ بورڈ سے. شاید اس کا اپڈیٹ کوئی آنے والا ہے تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. دیکھیے جی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ. دیکھیے اب اس کو کھولتے کھولتے مجھے بھول ہی گیا میں سمجھانا کیا چاہ رہا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. ہاں اطاعت کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم اختیاری اور دوسرا علم غیر اختیاری. دیکھیں وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ کے اندر وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وا جو ہے نا واو یہ حالیہ ہے. حالیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالیہ کا مطلب ہوتا ہے جو سچویشن کو بتا رہا ہوتا ہے سچویشن ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حال. ٹھیک ہے. بھئی یہ کون ہے جو پین چلا رہا ہے بھئی؟
ابھی اپنا ماؤس کنٹرول رکھیں، اگر کسی بچے کو دیا ہوا ہے تو ان کو نہ دیں بھائی۔ تو دیکھیے وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ایک سچویشن ہے، ٹھیک ہے، اس سچویشن کے لیے جو لفظ استعمال کیا میں نے لفظ قید استعمال کیا۔ قید کا کیا مطلب ہے میں بھی بتاتا ہوں۔ ایک قید ہوتی ہے اتفاقی اور ایک قید ہوتی ہے احترازی۔ ایک قید ہوتی ہے اتفاقی اور ایک قید ہوتی ہے احترازی۔ دیکھیں ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھئی اچھے کپڑے پہن کر آنا، یہ میں نے یہ لکھا ہے اچھے کپڑے پہن کر آنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ بھئی میرے پاس آنا تو اچھے کپڑے پہن کر آنا، یہ ایک عمومی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک عمومی بات ہے۔ اس کو کیسے سمجھوں؟ اصل میں یہ مدرسے کی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کا جو ترجمہ کرنا ہوتا ہے نا وہ بڑا وہ ہوتا ہے، اور اوپر سے مجھے آج وائٹ بورڈ یہ گڑبڑ کرنا شروع کر دیا ہے، کوئی اس کا نیا ورژن آ رہا ہے تو شاید اس وجہ سے۔ اتفاقی، دیکھیں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایسے ہی ذکر کر دی جاتی ہیں، ایسی ذکر کر دی جاتی ہیں، اس کے پیچھے کوئی خاص ریزن نہیں ہوتی، اور بعض باتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں اچھے کپڑے پہن کے آنا، اور ایک میں کہتا ہوں سفید کپڑے پہن کے آنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو سفید کپڑے پہن کے آ رہا ہوں، یہ پہننے کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک اسپیسیفک چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ اسپیسیفک چیز ہے، اور اس کو فی الحال چھوڑیں، مجھے اس میں کوئی الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے کہ میں کن الفاظ سے آپ کو سمجھاؤں۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ کے اندر، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ کے اندر یہ جو واو ہے، یہ واو قید اتفاقی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے کسی خاص مقصد کے تحت، کوئی خاص چیز کی طرف نشاندہی کے تحت یہ بات نہیں بیان فرمائی، بلکہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مومن تو نبی کو سنتا ہی رہتا ہے۔ اس سے یہ میرا اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی دین نہ پڑھو یار، اگر پڑھو گے تو عمل کرنا پڑے گا، نہیں پڑھو گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ پڑھو بھائی، پڑھو گے تو عمل کرنا پڑے گا، بیان نہیں سنو بھائی، سنو گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ کہ وہ اس واو سے غلط فائدہ لیتے ہیں، جیسے کہ کچھ افکار کے لوگ ہیں، انہوں نے اس لفظ کا غلط مطلب بیان کیا ہے، چنانچہ عوام الناس میں اس طرح اشتباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ واو ہے نا، یہ اتفاقی ہے، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے سنا ہوا نہیں ہے تو وہ بھلے سے اللہ کی نافرمانی کرے، اس کو کھلی چھوٹ ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، وہ شریعت کو توڑے، وہ زنا کرے، وہ شراب پیے، کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لہٰذا جب اس کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو سزا نہیں ملے گی، یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو کے اندر مجھے کوئی مثال اچھے سے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں سوچوں گا اس کو خاص طور پہ تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ ابھی مجھے کوئی ایسی مثال سمجھ میں نہیں آ رہی، تو فی الحال ابھی کے لیے میں اس کو یہاں پر ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن اس کا جو ایک فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بے خبر ہو، کبھی ایسا مومن نہیں ہو سکتا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بے خبر ہو۔ یہ یہاں پر پرٹینڈ کیا گیا ہے کہ مومن تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ جو ہمیشہ سنتا رہتا ہے، مومن تو ہوتا ہی ایسے ہے جو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو کہ سننے کی کوشش کرتا ہے، وہ مومن ہوتا ہی نہیں جو سننے کی کوشش نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں ہم لوگ دین اور نصیحت سے کتنے دور ہیں، اور جو لوگ دین اور نصیحت کے قریب ہیں
تو ان کو اسکالرز کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، باقاعدہ ان کو لاکھوں کروڑوں کی فنڈنگ ہوتی ہے، اور جو دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دین کو سکھا کر آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہری بات ہے پھر ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں۔ چنانچہ اسی کو آگے واضح کیا گیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ کس کا سوال؟ جیسے لوگ مسئلہ نہیں پوچھتے، اگر منع ہو گیا تو منع، جی جی یہی بات ہے، یہی بات ہے، اسی بات کی طرف تو میں نے اشارہ کیا۔ چنانچہ آگے اس کی وضاحت کی، وَلَا تَكُونُوا، ارے بھائی مت ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالو جنہوں نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ اس سے کفار و منافقین مراد ہے کہ ولا تکونوا، قالو وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے تو سن لیا ہے، وہم لا یسمعون، لیکن انہوں نے سنا نہیں ہوتا، یعنی سنا تو ہوتا ہے لیکن عمل کی نیت نہیں ہوتی۔ چنانچہ چنانچہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، بہت سے لوگ بیان سنتے ہیں، بہت سے لوگ دین کی بات سنتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ متنفر ہو جاتے ہیں۔ کیوں متنفر ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دین، ان کے دل میں تنفر ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ تک، ان شر الدواب، بے شک چوپایوں میں سے سب سے بدترین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم، وہ شخص ہے جو کہ بہرا ہے، والبکم، جو کہ گونگا ہے، الذین لا یعقلون، وہ لوگ ہیں جو کہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ کیا مطلب ہے سم؟ یعنی سنتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، سنتا تو ہے لیکن اس کی نیت ہی عمل کرنے کی نہیں ہے، بولتا تو ہے لیکن وہ دین کے لیے نہیں بولتا، بولتا تو ہے وہ دین پھیلانے کے لیے، دین کی محنت کے لیے نہیں بولتا، ٹھیک ہے؟ تو لا یعقلون، ایسا شخص بے عقل ہے۔ اس کی تفصیل میں نے ادھر حاشیے میں لکھی ہے، بڑی اہم ہے، اس کو میں پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ۔ ولو علم اللہ، دیکھو بھائی بات سیدھی سی ہے، ولو علم اللہ، اگر اس میں خیر ہوتی، ولو علم اللہ، اگر ان میں خیر ہوتی، ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ رب العزت ان میں خیر دیکھتے، یہاں پر عالمہ علم کے معنی میں نہیں ہوگا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ ان کو ضرور سنوا دیتے، نیک نیتی، نیک نیتی ہوتی تو اللہ ان کو ضرور سنواتے، لیکن جب ان میں نیک نیتی نہیں ہے تو ولو اسمعہم، اگر اللہ ان کو سنواتے بھی ہیں، لتولوا، تو وہ منہ پھیرتے ہیں، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ دین کی بات سنتے ہیں اور اس کے اندر اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے آگے سے بات کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی، وہ دین کی بات سنتے ہیں، اس کے اندر مختلف طریقے کے اعتراضات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وجہ کیا؟ وجہ ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی۔ دین کی بات سنتے ہیں اور دین کی بات سن کے ایک آدمی تو بہت متاثر ہو رہا ہے، لیکن دوسرا آدمی اس سے متاثر ہونے کی بجائے اس میں کیڑے نکال رہا ہے، دوسرا آدمی اس سے متاثر ہونے کی بجائے اس میں طرح طرح کے اشکالات، اعتراضات کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ ایسے ایسے لوگوں کا یہی معاملہ ہے۔ چنانچہ آئیں ذرا حاشیے کی طرف، جو میں نے اس میں حاشیہ بنایا ہے۔ اگر اللہ ان میں بھلائی دیکھتے تو ان کو اعتقاد کے ساتھ سننے کی توفیق بخش دیتے، اور اگر ان کو بحالت موجودہ ان میں طلب حق نہیں، حق بات سنا دیں، تو وہ ضرور روگردانی کریں گے، اور بے رخی کرتے ہوئے روگردانی کریں گے۔ تو دیکھیے جی، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ ان میں بھلائی دیکھتے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ ان میں بھلائی کو دیکھتے تو لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ ان کو ضرور بھی ضرور سنوا دیتے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں، فی وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، خیر کا کیا مطلب ہے؟
لا الہ الا اللہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، اس کو اپنے پاس لکھیں، طلب حق۔ دوستو میں یہ کہتا ہوں کاش یہ چیز مجھے سمجھ میں آ جائے، کاش یہ چیز ہم آج سمجھ لیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، ہمارے اندر طلب حق پیدا ہو جائے، کاش وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، کاش ہمارے اندر طلب حق پیدا ہو جائے۔ طلب حق، طلب حق، بس یہ بنیاد ہے، یہ خلاصہ ہے سارے کے سارے دین کا۔ جہاں ہمارے اندر طلب حق ختم ہوئی، وہاں ہم سے بڑا فسادی کوئی نہیں ہے، یقین کیجئے۔ بھلائی سے مراد طلب حق ہے، یعنی طلب ہی کے ذریعے تدبر اور فہم کے دروازے کھلتے ہیں، اور اسی سے اعتقاد اور عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ جس میں طلب حق نہیں، گویا اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ معنی یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی بھلائی موجود ہوتی تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی۔ جب اللہ کے علم میں ہوتی کہ جب اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں، تو معلوم ہوا در حقیقت وہ ہر بھلائی سے محروم ہے۔ اس محرومی کی حالت میں اگر ان کو غور و تدبر اور اعتقاد حق کی دعوت دی جائے تو ہرگز قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس سے منہ پھیر کے بھاگیں گے۔ یعنی ان کی یہ روگردانی اس بنیاد پر نہیں ہوگی کہ دین میں ان کو اعتراض کی بات نظر آئے گی، بلکہ اس لیے نہیں مانا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو حق بات پر دھیان ہی نہیں دیا، وہ حق بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں اس کو اتنا زیادہ ایمفیسائز نہیں کر سکا ہوں، لیکن میں کیا بتاؤں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگیوں کا خلاصہ اس آیت مبارکہ کے اندر ہے، کئی زندگیوں کا خلاصہ ان آیات کے اندر ہے۔ چنانچہ ہے تو یہ آیت جہاد کے بارے میں، لیکن عام زندگی میں اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور تم ان سے اعراض نہ کرو، وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم ان کو سنتے ہو، تم ان کو سمجھتے ہو۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جو کہ دین سمجھنے کو تیار نہیں، وہ کس کھاتے میں آئیں گے؟ چنانچہ آپ کہیں تو میں کس طرح آپ حضرات سے درخواست کروں، کس طرح منت کروں کہ لوگوں کو دین کی بات سننے کی طرف لے کر آئیں، اور صحیح دین کی بات سننے کی طرف لے کر آئیں، جو کہ آج کل میڈیائی زمانہ ہے، اور لوگ اسکالرس کو سنتے ہیں جو ان کے دین کا بیڑا غرق کرتے ہیں، زندگی ان دین کو تباہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ 15-16 لوگ مجھے سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ سنتے ہیں، گاڑی میں لگاتے ہیں، ہمارے ایک دو ساتھی ہیں اپنے جاب میں جاتے وقت لگاتے ہیں، باقاعدہ مجھے بتاتے ہیں جی ہم لگاتے ہیں اس کو۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی اپنے اسٹیٹس کو استعمال کریں، ان چیزوں کو استعمال کریں، اس لیے نہیں کہ بھائی ہمیں کوئی چندہ چاہیے آپ لوگوں سے، بلکہ دین کی بات وانتم تسمعون، دیکھو کوئی سنتا ہی نہیں ہے دین کی بات، تو بھائی کیا بنے گا اس کا؟ آپ ذرا سمجھو تو صحیح، اللہ یہ کفار سے کہہ رہے ہیں، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، ضمناً کفار کے اندر بھی شامل ہے اگلی آیت کے ذریعے سے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، کفار بھی سنتے تھے، اور سننے میں طلب حق ہو، جس کو بھی دعوت دیں، جس کو بھی دعوت دیں، خدا کے واسطے کسی کی ٹانگیں کھینچ کے دعوت نہ دیں۔ میں اپنے دیندار حلقے سے کی منتیں کرنے کو تیار ہوں، اللہ کے واسطے دین کی بات کرو، کسی کی ٹانگیں نہ کھینچو، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے۔ ہمارا دیندار طبقہ، ہمارا دنیا ایک دوسرے کی ٹانگیں ایسے کھینچنی، کہ وہ بھی برے ہیں، وہ بھی گندے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں، صرف میں صحیح کروں۔ ارے بھائی چھوڑو یار۔ تو قالوا ولا تکونوا کالذین، تو نمبر ایک ان کو دین سننے کی طرف لے کر آئیں۔ لوگ ڈراموں کے ذریعے سے دین سیکھتے ہیں، کیوں جی؟ اس لیے کہ اس میں چاشنی مزہ آتا ہے، اور دین انٹرٹینمنٹ کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے دین تھوڑی ہے، اور ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، اور اب جناب حکمران طبقہ ان کا تو کبھی دین سے واسطہ ہوا بھی نہیں نا، لہٰذا وہی تو ڈرامے بنائیں گے۔ ہم لوگ تو ہزاروں خرچ نہیں کر سکتے، وہ تو کروڑوں خرچ کریں گے اس کے اوپر۔
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त बात की, बहुत ही जबरदस्त बात की। दुआ बात इन्होंने ये की है, आप चैट सेक्शन में जाएंगे तो ये लिखी हुई बात मिलेगी आपको कि जो हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, हम ये दुआ मांगते हैं, इसमें शामिल होंगे, बिल्कुल शामिल होंगे। देखिए जी, नंबर एक तो दीन सीखना, भी दीन सीखना नहीं छोड़ना, दीन अपने आप को दीन का तालिब, हफ्ते में एक दिन रख लें, 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा के दीन की तलब रखनी है। अब यकीन करें, बहुत लोग ऐसे आए जो एतराज करने आए, जो मुखालिफत करने आए, मुझे झूठा साबित करने, मुझे गलत साबित करने आए, दीन अपनी धौंस जमाने आए, बगैर किसी नियत के आगे, बगैर कुछ सोचे समझे आगे, सिर्फ सुनते रहे। अल्लाह ने उनमें तलब हक पैदा कर ली। तो दूसरी चीज, तलब हक अपने अंदर पैदा करनी है। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, अपने अंदर हक की तलब, कि हक की तलब क्या होती है, कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, अल्लाह फलां को हिदायत दे दे, अल्लाह फलां को ऐसा कर दे, अल्लाह फलां को छोड़ो भाई, किस किस की दुम में नाक लगाएंगे, किस किस की दुम में नाक को रगड़ेंगे भाई, छोड़ें भाई। वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन, कहते तो हम सुन रहे हैं, लेकिन देखो मुसलमानों, ऐसे मुनाफिकीन की तरह मत होना कि सुनते वो भी हैं लेकिन तलब हक नहीं होता। इन्न शर्र दवाब, ये अल्लाह के नजदीक बदतरीन है, असुम अल बुक्म। चुनाचे अगर आप बुकम रहेंगे, बुकम का मतलब ये है कि आप किसी दूसरे को दावत नहीं देंगे, तो आप भी बुक्म हैं, गूंगे हैं। आपको समझ ही नहीं है कि जो दीन मैं सीख रहा हूं मुझे दूसरों को सिखाना है, जो दीन मैं समझ रहा हूं मुझे आगे समझाना है। देखें, हर किसी में मार्केटिंग स्किल्स नहीं होती हैं, लेकिन किसी दर्जे में हर किसी में मार्केटिंग स्किल्स होती हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं एमबीए मार्केटिंग हूँ, लेकिन लेकिन मुझसे कुछ भी बेचा नहीं जाता, बिल्कुल। एमबीए मार्केटिंग, लेकिन मैं ना, मुझे इस तरह की चीजें आती हैं और ना मुझे पता चलता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि जो मेरा ग्रुप है उसके अंदर सैकड़ों लोग तो शामिल हैं, दसियों लोग बात सुनते हैं। दीन की मार्केटिंग जरूरी है। मेरे अंदर 0% स्किल्स हैं मार्केटिंग के, लेकिन इसके बावजूद दीन की मार्केटिंग में करने की कोशिश करता हूं, उसका रिजल्ट भी सामने है। रिजल्ट हो या ना हो, हर एक के जिम्मे है वो अपने दीन की मार्केटिंग करे, वो दीन की मार्केटिंग करे, लोगों को हक बात बताए। कल मुझसे किसी ने राब्ता किया पुर्तगाल से, और उनकी फैमिली मैटर था। अच्छा, उनकी उनके फैमिली की 2 खवातीन ऐसी हैं जो कि बरसों से मुझसे राब्ते में हैं। हज तक में मुझसे राब्ते में रहे, और हज पे गए, और बहुत से यानी एक-एक कदम पे रहनुमाई ली। लेकिन मजाल है कि उन्होंने इसके अलावा कभी कोई वो किया हो। तो उनकी मारिफत एक खातून ने पुर्तगाल से राब्ता किया मुझसे, और आप यकीन करें कि 2-4 दिनों के अंदर, कल उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी कि 2-4 दिनों के अंदर उन्होंने कई लोगों को तौबा करवाई, कई लोगों को तौबा करवाई। और ये जो माँ और बेटी 8-10 साल से राब्ते में, इन्होंने किसी से कभी भी कुछ नहीं। तो हो सकता है कि आप में वो स्किल्स नहीं है, ठीक है? आप एक हैं, लेकिन आप किसी एक को दीन की तरफ लेकर आएँ, और वो एक जो है वो बारिश बन जाए, वो एक बारिश बन जाए, और बारिश ऐसी बने कि कमाल हो जाए। चुनाचे ये जो मेरा ग्रुप है, ये सब लोगों को मैंने जोड़ा है। नहीं भई, सब लोगों को मैंने नहीं जोड़ा, बल्कि बहुत से लोग हैं जिनकी ये मेहनत है, बहुत से लोग हैं, बल्कि मुझसे कई गुना ज़्यादा मेहनत है। क्या है? लेकिन मैंने इनको जोड़ा है। मैंने इनको क्या जोड़ना, अल्लाह ने। तो बुकम ना बने, बहरे ना बने भई, ठीक। अपने दीन की स्किल्स को, अपनी मेहनत को इस्तेमाल करें, कि अल्लाह के नज़दीक बुरे हैं। नंबर 1 तो खुद तलब हक की नीयत से सुनते नहीं। तो देखिए जी, तलब हक ज़रूरी है। वलो आलिम अल्लाहु फ़ीहिम खैरन, 1 मिनट। वलो आलिम अल्लाहु फ़ीहिम खैरन ला अस्मअहुम, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इनके अंदर तलब हक नज़र आता,
طلب حق ایسی چیز ہے جو ہم نے اپنی محنت سے پیدا کرنا ہے. طلب حق ایسی چیز ہے جو ہم نے اپنی کوشش سے پیدا کرنا ہے. طلب حق کا نقطہ اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے، مرکزی نقطہ اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے. اس طلب حق کو ہم نے بڑھانا ہوتا ہے، بڑھاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. طلب حق کے نقطے کو ہم نے شروع کرنا ہے. میں ہمارے سبق میں بھی شامل ہیں ایک ساتھی ہمارے، انہوں نے کل مجھے کہا کہ مجھے فلاں نے کہا ہے کہ تم حفظ کرو، اور میں نے تو کہا جی میں تو میرے سے تو حفظ ہونا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نقطہ تھا. ٹھیک ہے، میں نے ان سے کبھی کس نے کہا آپ کے اندر حفظ کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک، یہ نقطہ تھا نا. یہ نقطہ ایک دن ان کو حافظ بنائے گا، ایک پارے کا، دو پارے کا، آدھے پارے کا، ربع پارے کا. یہ نقطہ ان کو بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. تو ایسی طلب حق کا نقطہ سب کے اندر موجود ہے. اب وہ طلب حق کے نقطے کو آگے بڑھائے یا اپنے شر کو اس کے اوپر غالب لے کر آئے، اپنی برائی کو اس کے اوپر غالب لے کر آئے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ ضرور بھی ضرور ان کو سنواتے ہیں اگر خیر ہو. اگر انسان طلب خیر کے اندر آگے بڑھے، اپنی طلب حق کو اپنی آگے بڑھائے، تو اللہ رب العزت مدد کرتے ہیں، بڑی زبردست مدد کرتے ہیں. لیکن شرط ہے کہ آپ ایک قدم بڑھاؤ، اللہ 10 قدم بڑھاتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہے اور آپ ڈرامے بازی کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اگر نہیں ہے آپ پوچھ ہی نہیں رہے، عمر بھر ناؤ پر بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پر بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا. کہ دل تو جڑا ہوا نہیں ہے، دل کے اندر قدورت ہے، دل کے اندر وہ عظمت نہیں ہے اپنے بڑوں کی، دین کی، بس اوپر اوپر سے دکھانے کے لیے جڑے ہوئے ہیں. یہ قابل اصلاح ہے، اس کو اصلاح کروائے، اس کو پوچھے. تو ولو اسمعہم، لیکن اگر طلب حق ہے ہی نہیں، بس ایسی اوپر اوپر سے ڈرامے بازی ہے، اور بس ایک شو آف ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا، اس کی اصلاح ہی نہیں کرا رہا کہ میرے اندر طلب حق نہیں ہے، میرے اندر خیر کی طلب نہیں ہے. تو ولو اسمعہم، اگر طلب حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسمعہم، اور اللہ نے ان کو سنوا بھی ہے، لتولوا، تو پھر بھی وہ اعراض کریں گے، وہ منہ پھیریں گے، وہم معرضون، وہ اعراض کرنے والے ہوں گے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. چنانچہ مومنین جو میدان قتال میں جا رہے ہیں، ان کی ذہنی تربیت، ان کی ظاہری تربیت یہ ہو رہی ہے. اس کے بعد ذہنی تربیت آگے آیت نمبر 24 سے شروع ہو رہی ہے. آج کا سبق یہیں تک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہو تو بلا جھجک کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی ہو اس کو پوچھ سکتے ہیں، ابھی پوچھنا چاہیں ابھی پوچھ سکتے ہیں. گروپ میں سوال کریں، گروپ میں بھیج دوں گا. ان باکس میں سوال کریں، ان باکس میں جواب دے دوں گا، جیسے آپ لوگوں کو سہولت ہو. لیکن یہ چیز سمجھنے کی ہے، یہ چیز دیکھنے کی ہے. یہ بڑی اہم اور ضروری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، میں 1 منٹ تک انتظار کروں گا، کسی کا کوئی سوال آیا تو میں اس کا جواب دے دوں گا. بلکہ یہ جو انہوں نے سوال کیا تھا اللہم ارنا الحق کا، یہ دعا مانگنے والوں میں شامل ہونا چاہیے. لیکن اصل طلب حق ہے، اور طلب حق کے لیے آپ کو کوشش کرنا یہ ضروری ہے. وصلی اللہ تعالی. ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے دین کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ آ جاتا ہے کہ ہم صحیح ہیں. اس کی ہم اصلاح کرواتے رہیں گے. ان کا دین کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے اندر آتا ہے کہ ہم صحیح ہیں. تو اپنے صحیح ہونے کا یقین تو ہے، لیکن اس بات کا ڈر رہنا چاہیے. دیکھیں، ایک بات سمجھیں، ہمیں اپنے صحیح ہونے کا یقین ہونا چاہیے، لیکن اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ قبول فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے. اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کچھ غلطی نہ ہو جائے. بس یہ 2 ڈر ہونے چاہیے. اور 2 ڈر ہونے کے ساتھ ہمیں اپنے اکابرین کے ماتحت رہنا ہے اور اکابرین کے ساتھ چلنا ہے. جو ہمارے بڑے فرماتے رہیں گے ہم اس کو کریں گے. طلب حق مین دعا نہیں ہے بھائی. طلب حق کا مطلب ہے حق، حق کی طلب.
ٹھیک ہے، اللہ کی طلب، طلب حق کا مطلب اللہ کی رضا کی طلب. بہت اچھا سوال کر دیا آپ نے. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کی طلب ہمارے پاس ہمارے دل میں ہو. اگر اللہ کی خوشنودی کی طلب کے علاوہ یہ طلب ہو کہ میں ٹھیک ثابت ہو جاؤں، میری عزت بڑھ جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، میری فلاں چیز چلنے لگے، میری مشکل ختم ہو جائے، میری پریشانی ختم ہو جائے، میرے پاس پیسے آ جائیں، میرا گھر بن جائے، میرے بچوں کو صحت مل جائے، میرے فلاں، یعنی دین سے یہ طلب مطالبات رکھنا یہ درست نہیں. دین سیکھنے سمجھنے میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضا ملنے کا طریقہ سمجھ میں آئے. شکر آپ نے یہ سوال کیا، سوال نہ کیا ہوتا تو آج کا سبق بالکل ادھورا اور بیکار تھا. بیکار یعنی صحیح معنوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ویسے تو دین کا کوئی بھی کام بیکار نہیں. تو طلب حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی طلب، دین سے اللہ کی رضا کی طلب ہونی چاہیے. اہل اللہ کے پاس آتے ہیں میری فلاں مشکل ختم ہو جائے، اللہ علماء کے پاس آتے ہیں میری فلاں تکلیف ختم ہو جائے. نہیں، یہ دین میں یہ طلب نہیں. دین میں طلب حق یعنی اللہ کو راضی کرنے کی طلب. کہہ رہا ہے جو آپ. ہاں جی. تو تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ دین سیکھنے، دین سکھانے، دین کی بات سننے میں طلب حق کا اصل مقصود ہے. دین سیکھنے سکھانے میں ہرگز بھی یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میری مشکل ختم ہو جائے، میرا فلاں کام ختم ہو جائے، میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے، بلکہ اس میں یہ بنیاد ہو، یہ بیس ہو کہ یہ بنیاد اور یہ بیس ہو کہ اللہ کیسے خوش ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے عقیدت و احترام بڑھے، کس طریقے سے سہولیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت والی مجھے نصیب ہونا شروع ہو جائیں. بس یہ چیز ہے. امید ہے بات سمجھ میں ہوگی. بہت اچھے سوال کیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.